پروگرام بزم عقیدت، اور آج چونکہ اب ماہ شعبان المعظم اپنے اختتام کی طرف ہے، اور ہم جیسے سرکار نے دعا فرمائی اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رمضان کی طرف پہنچا دے اور سلامتی اور عافیت کے ساتھ، تو ہم بھی سرکار کی اس مسنون دعا کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور قرآن کریم میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اب وہ ماہ مبارک آ رہا ہے کہ جس کی آمد پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان المعظم کی آخری شب میں ایک بڑا مرکزی اور بہت جامع خطبہ ارشاد فرمایا کہ اور جس کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں کہ اے لوگو تم پر وہ مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ نجات کا عشرہ ہے، اور وہ مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس میں جو کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو اور جس کی بے شمار برکتیں اور فضائل سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے۔ آج ہم استقبال ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس بات کی اہمیت کو بھی دیکھ لیجئے کہ جو شعبان المعظم ہے یہ بھی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی ہمارے سامنے بات رہنی چاہیے کہ جو گزرتے لمحات ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس میں اللہ سے توبہ اور استغفار نہ کریں اور ہم اپنی مغفرت نہ کرا سکیں، چونکہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ تو اس اعتبار سے سرکار سے جب پوچھا گیا، حضرت یہ حدیث ہم تک پہنچتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو ہم نے دیکھا کہ رمضان میں آپ متواتر روزے رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر ہم نے دیکھا تو شعبان میں آپ کو دیکھا روزے رکھتے ہوئے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ میری امت اس بات سے غافل ہے کہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے جو کہ شعبان ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور اس مہینے کی ایک رات ایسی ہے کہ جس میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور میں اس لیے کثرت سے روزے رکھتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں حالت روزہ میں ہوں۔ تو اس اعتبار سے شعبان کی بڑی اہمیت ہے جو کہ اب جا رہا ہے، گزر رہا ہے، اور ماہ رمضان کی آمد ہے، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ ممتاز و معروف عالم دین، اور ایک ایسے عالم دین ماشاءاللہ کہ جو خود صاحب نسبت ہیں۔ تو ناظرین، آج اس حوالے سے ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اس حوالے سے ہم نے پروگرام کو ترتیب دیا ہے علامہ حکیم سید نور محمد رحمانی صاحب، جنہیں آپ مختلف سیٹلائٹ چینلز پر دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے دائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے میرے مہمان صاحبزادہ سلمان عالم نقشبندی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں بہت ہی ممتاز و معروف ثنا خان سعد وسیم نقشبندی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں چاہتا ہوں آپ دونوں مل کر حمد رب جلیل پہلے پیش کریں، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ پروگرام کو اپنے موضوع کے مطابق۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہیں زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، حمد خدا سے تر ہیں زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حیرت
سے خود کو غیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی محرم کو کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میرے حرم کی کیا بات مولا اور تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ الحاج سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب کا لکھا ہوا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے صاحبزادہ سلمان عالم نقشبندی اور سعد وسیم نقشبندی. آج کا جو موضوع ہے بہت ریلیونٹ ہے اس لیے کہ اب چونکہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور اس اعتبار سے ہمیں کتنی تیاری کرنی ہے, کیسا مہینہ ہے, کتنی برکتوں والا مہینہ ہے. اگر پہلے سے اس بات کے حوالے سے ہم اویئر ہو جائیں اور آگہی حاصل ہو جائے ہمیں تو میرا خیال ہے کہ بہت سے میرے ناظرین جو ہے اس آنے والے مہینے, برکتوں والے مہینے, نزول قرآن کے مہینے سے ہم ضرور فیض حاصل کر سکیں. کیا فرمائے گا مفتی صاحب کہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے ماہ رمضان, اس کے فضائل اور میں چاہتا ہوں اس کی برکتیں کچھ عطا فرمائیے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شہر رمضان الذی وہ رمضان کا مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا. رمضان واٹ ڈس مین رمضان, رمضان را میم داد اس کے حروف اصلی ہیں. رمضان جس کا مطلب ہوتا ہے جلانا, جلا دینے والا. اللہ نے وہ مہینہ عطا کیا امت مصطفیٰ پر. پہلی امتوں پر وہ معاملہ نہیں تھا جو اس خاص امت مصطفیٰ کے لیے ہے, کیونکہ پہلے کی نبیوں میں رسول اللہ جیسا کوئی نبی نہیں ہے, محمد رسول اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. محمد تمہیں وہ امت دے دی اور ایسا مہینہ دے دیا جس کا جو رمضان ہے کہ جب تمہارا امتی اس مہینے میں عبادت کرے گا تو میں پروردگار اس کے سارے گناہوں کو جلا دوں گا. رمضان کا مطلب رمضان کا مطلب جلانا. تو جب بندہ اس رمضان میں جاتا ہے, روزہ رکھتا ہے, تراویح پڑھتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, اللہ کے خاص انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے, اس کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا دیتا ہے. اچھا اگر اس آیت کو پورا مکمل کریں والفرقان اور فرقہ یفرقو مطلب فرق کرنے والا. فرق کرنے والا. تو اس مہینے میں اپنی ذات کو دیکھنا ہے
کہ ہم کس طرف ہیں اور فرق کرنا ہے حق اور باطل میں. آپ ابھی تک اہل حق ہیں یا اہل باطل ہیں؟ اللہ، آپ جھوٹ کو زیادہ پسند کرتے ہیں، آپ دھوکہ دہی کو زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا دھوکہ دینے والا چیٹر ہم میں سے نہیں ہے. اور کتنی عجیب بات ہے، اس زمانے میں اسے فنکار کہا جاتا ہے کہ جو دھوکہ دینے میں ماسٹر ہو. اس زمانے میں جھوٹ بولنے والے کو کہا جاتا ہے جی یہ تو بڑے کلاس کے آدمی ہیں. جو جتنا زیادہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، جو مہینہ وہ بڑا اعمال بزنس کا مین تھا، کہلاتا ہے بھائی. جو مہینہ اعمال کا تھا اس کو مال کا بنا دیا. مال کا بنا دیا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں من احتکر فہو خاطی، کہ ذخیرہ اندوز ہم میں سے نہیں ہے، جھوٹ بولنے والا ہم میں سے نہیں ہے، غرر کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے. اور اس مہینے میں جس طرح آپ نے کہا حالات حاضرہ جو کرنٹ ایشوز ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم میں سے، تو کل ذرا تصور کرو بروز محشر تم رسول کے ساتھ کس طرح کھڑے ہوگے. تو رسول کہیں ہم تمہیں نہیں جانتے. زندگی کا سرمایہ ہے یہ نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاؤں گا یا رسول اللہ میری شفاعت فرمائیے، اور اس دن رسول کہیں کہ تم کون؟ تم کون ہو. ہم نے تو کہا تھا جھوٹ یہ کریں، اپنے آپ کو روٹین بنائے، ایک گوشوارہ بنا لے باقاعدہ، اپنے پہلے روزے کو کیا کرنا ہے، سحری کے بعد کیا معمولات، ظہر کے بعد کیا، عصر کے بعد، یہ سارا شیڈول کریں نا. ہم اتنی بڑی بڑی پلاننگ کرتے ہیں، بچہ او لیول کرے گا تو وہاں جائے گا، باہر پڑھنے جائے گا، اتنی پرسنٹیج آ جائے گی تو یہ کروائیں گے. یہ تو دین ہے، یہ تو بخشش کا مغفرت کا مہینہ ہے. تو اس حوالے سے کیا فرمائے گا حضرت؟ میں چاہتا ہوں چونکہ یہ آخری سیگمنٹ ہے، پیغام کی صورت میں کیا فرمائے گا آپ کہ امت مسلمہ کے لیے کس قدر اہم مہینہ ہے؟ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب قرب قیامت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں، بعد میں کسی نے سیدنا علی حیدر کرار سے پوچھا کہ وہ علامات صغریٰ ہوتی جائیں گی تو ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جس نے قرآن کو تھامے رکھا ہوگا قرآن نے اس کو تھام لیا ہوگا. تو یہ وہ زمانہ ہے. آپ کو قرآن مجید فرقان حمید دیکھیں، قرآن بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے میسیجز ہیں. الاتقان فی علوم القرآن کے اندر امام سیوطی نے لکھا ہے کہ پورا قرآن 24,000 میسیجز ہیں. جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ میسیج کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ میسیج کیا ہے. 24,000 میسیجز 24,000 میسیجز جو اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے. ان میسیجز کو سمجھنا شروع کریں. جب آپ ان میسیجز کو سمجھیں گے، مثال کے طور پہ ایک لائف، ایک پرسنل لائف کیسی ہونی چاہیے، جب آپ کی جو روٹین ہے، آپ کی فیملی پلاننگ کیسی ہونی چاہیے، سورہ حجرات کے اندر پورے بتا دیں. واہ 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 واہ. تو آداب زندگی پورا، آداب زندگی کو سمجھنا سورۃ چاہتے الحجرات ہیں، پڑھی جائے. سورہ بالکل، حجرات کو بے پڑھیں. شک بے شک. اچھا آپ کی شادی ہونے والی ہے، آپ کو بہترین شوہر بننا ہے، آپ کو بہترین بیوی بننا ہے، تو سورہ نساء اور سورہ نور کو پڑھنا ہے. آگے آپ کی رمضان کے بعد شادی ہے کہ میں اللہ کا پیارا بن جاؤں اور میری فیملی جنت کا ٹکڑا بن جائے. وہ گھر دیکھیں، مکان سے مکان بنتا ہے تو گھر بنتا ہے، دل سے دل ملتا ہے تو گھر بنتا ہے. مکان سے دیکھیں، گھر اینٹ سے اینٹ مل گئی، مکان بن گیا، دل سے دل مل گیا، گھر بن گیا. تو گھر کیسے بنے گا؟ وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پہ چل رہا ہے. اب رمضان کے اندر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے. مسئلہ یہ اس زمانے کے اندر رئیس صاحب نے یہ کوٹی پہنی ہوئی ہے، رئیس بھائی نے ہاتھ میں گھڑی پہنی ہے، رئیس بھائی نے اس طرح چشمہ پہنا ہے، پوری زندگی میں گزارتا ہے اس طرح کہ سلمان صاحب نے یہ کیا، سعد صاحب نے یہ کیا. قرآن مجھے یہ بتاتا ہے تم نے کیا کیا. تم نے کیا کرنا. قبر کے اندر سوال تم سے ہوگا. قبر میں سوال یہ نہیں ہوگا کہ فلاں نے گھڑی کون سی پہنی تھی، سوال یہ ہوگا کہ تم نے پہنی تھی حلال کی پہنی تھی، تم نے پہنی تھی حرام کی پہنی تھی، تم نے پہنی تھی قصبے جو تم نے کیا تھا وہ حلال کے پیسوں کا تھا، تم نے سارا. تو ہمیں اپنی گریبان میں جھانکنا ہے اور ہمیں اپنی تیاری کرنی. تیاری کیسے ہوگی؟ قرآن مجید فرقان حمید کو تھام کر. اچھا قرآن بیسیکلی اصولوں کے نام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ ویسٹرن ورلڈ جن کے پاس تو نہ قرآن ہے نہ رسول کی ذات ہے، وہ تو بہت ترقی کر رہے ہیں. اور آپ جیسے مولوی ہو، مولوی حضرات تو کہتے ہیں جو قرآن پڑھو. نہیں، میں تو مولوی نہیں ہوں، میں تو خادم ہوں، مولوی ہوں. مثال دے رہا تھا، میں اپنی بات کر رہا ہوں. چلے کہ بھائی وہ آپ قرآن پڑھو. اب جو قرآن نہیں پڑھ رہے وہ تو بڑی ترقی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور جن کے پاس قرآن ہے وہ تو 58 کنٹریز جو ہیں ان کو تو وہ بربادی کی طرف جا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کا قول پیش کیا. آپ نے فرمایا جس نے قرآن کو تھام لیا اللہ نے اس کو تھام لیا. مثال بتا رہا ہوں. اب قرآن کیا اصول، پرنسپلز، یہ اب تخصیص نہیں ہے. یہود نے سارے قرآن کے اور رسول کی ذات کے پرنسپل کو اٹھا لیا. ہم نے رسول کی ذات کو مان لیا، انہوں نے رسول کی بات کو مان لیا. کیا بات. تو جس نے قرآن اور رسول کی بات کو مان لیا وہ قوم ترقی کرے گی. وہ قوم ترقی. تو ہمیں رسول کی ذات کو اپنانا ہے، ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی اصولوں کو اپنانا ہے. آپ پورا قرآن سے نہ پڑھ سکیں،
آپ 5 سپارے 10 سپارے سمجھنے کی کوشش کیجیے. واہ واہ. اور اچھا پتہ ہے اس کا طریقہ یہ میں پڑھ رہا ہوں, میں نے آج ایک قرآن پڑھا ہے, 1 سپارہ پڑھا ہے یا آدھا سپارہ پڑھا ہے, میں اپنے گھر میں لوگوں کو بیٹھ جاؤں, بیوی کو, بچوں کو, اور ان کو بتاؤں. ایک چھوٹے سے بچے کے دل و دماغ کے اندر وہ باتیں جائیں گی, کچھ باتیں تو بیٹھیں گی, جب کچھ باتیں بیٹھیں گی تو یہ پختہ ہو جائیں گی. دیکھیں پہلے کی مائیں کیا کرتی ہیں, دوران حمل قرآن پڑھتی ہیں, تو پھر بچے بھی شیخ عبد القادر جیلانی پیسے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی, ایک مرتبہ ماں کے سامنے بات کر رہے ہیں, الحمدللہ میری کبھی تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی, کبھی نہیں چھوڑی. آپ نے فرمایا, ماں نے کہا اس میں تیرا کمال نہیں ہے. ہائے ہائے, کیا بات, کیا بات. کہا اماں کیسے؟ کہا میں نے بھی تجھے بغیر وضو دودھ نہیں پلایا, دودھ نہیں پلایا. اللہ جب بھی پلایا تو قرآن پڑھتے ہوئے. ہائے ہائے. اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے رہیں, قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھتے رہیں, اور خدا کا واسطہ اپنی زندگی میں تبدیلی لے کے آئیں. بہت عہد کر لیجئے, جھوٹ نہیں بولوں گا, حسد نہیں کروں گا, غیبت نہیں کروں گا, عداوت نہیں کروں گا, نفرت نہیں کروں گا, نہ برا سوچوں گا, نہ برا کروں گا, نہ برا بولوں گا. آج فیس بک پہ اٹھایا جاتا ہے, ہم زمانے کے سب سے بڑے جج بن جاتے ہیں. جی یہ ان کو تو بولنے کی تمیز ہی نہیں ہے, ان کو تو پڑھنے کی تمیز نہیں ہے. جی وہ تو انتہائی بدتمیز آدمی ہے, سب سے پاکیزہ, سب سے ستھرا, سب سے اچھا, انٹلیکچوئل, بڑا جو اعلیٰ ذہین, بس میں اس کے علاوہ تو سارے پاگل بے وقوف. ہم میں پانی, باقی پانی کم ہے. ہاں یہ سوچ بیسکلی شیطان کی طرف سے. رئیس بھائی نے اس طرح پہلے ایک بات کی تھی, حضرت آدم کا اور ابلیس کا جو ایک تصور پیش کیا, تو آدم علیہ السلام کا کیا معاملہ ہے؟ تسلیم کر لیا, سرنڈر کر لیا. ابلیس نے نہیں مانا, اور آج تک غرور, تکبر, آج بھی وہی. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کی جماعت میں, شیطان کی بہت جماعت اچھی میں. بات, بہت اچھی. ہے رمضان کا مہینہ, ہے رحمت کا مہینہ, ہم ساتھی کس کے ہیں؟ ابو جہل کے, ابو لہب کے, عتبہ شیبہ کے, یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے, کہ جو فتح مکہ کے دن بھی جنہوں نے راستے میں کانٹے بچھائے تھے, آج میرے رسول وہاں جا رہے ہیں. ہم جیسا ہوتا تو اکڑ کر ہوتا کہ میں نے فتح کیا ہے, اور حضور فرما رہے ہیں کے ساتھ جا رہے ہیں. سر اپنا روایت میں آتا ہے کہ اونٹ جو ہے, جس اونٹی میں بیٹھے لگا ہوا ہے, سر اس طرح لگا ہوا ہے, اللہ, لا الہ الا اللہ عبد نصر, لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے جس نے اپنے بندے خاص کو نصرت فتح عطا فرمائی. تو ہمیں اپنی زندگی کو اگر فتح کرنا ہے تو رسول کی بہت اچھی بات. میں اچھا شوہر نہیں ہوں, میں اچھا بھائی نہیں ہوں, میں اچھا بیٹا نہیں ہوں, میں اچھا دوست نہیں ہوں, میرے رسول ہیں, اچھے شوہر ہیں, اچھے بیٹے ہیں, اچھے بھائی ہیں, اچھے تاجر ہیں, اچھے مفتی ہیں, اچھے معلم ہیں. تو مجھے اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے. بہت اچھی بات. آج گھروں کے اندر ابھی جب آپ دیکھیں آئسولیشن میں لوگ گئے ہوئے تھے, تو لوگ میرے پاس سوالات آ رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ طلاق کا ریشو بڑھ جائے, کیونکہ فرعون جھگڑے اتنے بڑے اندر کا جسے سارا دن بندہ نہ دیکھے اسے 24 گھنٹے دیکھے, تو یہ کیا, یہ تو عذاب ہمارے لیے. رئیس بھائی کرونا تو الگ چیز ہے, یہ گھر میں اندر کا فرعون جاگا ہوا ہے. اچھا بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے, حکومت چل رہی ہے, ملکہ عالیہ سے اشارہ ہو رہا ہے, آؤ بھائی ادھر آؤ خدمت کے لیے, بچوں کو آؤ بھائی ٹانگ دباؤ. مطلب 5ویں دن بیگم نے کہا اپنا کپ خود ہی دھو لیا کریں, آپ رکو, آپ کے نوکر نہیں لگے. میرے رسول کا انداز کیا ہے, سبحان اللہ. نبی اسلام دقل با من انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وسلم. اما عائشہ فرماتی ہیں جب رسول گھر میں داخل ہوا کرتے تھے, جو چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی, میرے پوری دن کی تھکاوٹ اتر جایا کرتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور آج انہی کے ماننے والوں کا انداز فرعون کی طرح, پانی لاؤ, چنگیز خان آ گیا گھر میں. اوہ بھائی کیا بات ہے. مفتی صاحب بہت ہی اچھے انداز میں اصلاح معاشرے کے حوالے سے, لیکن بنیادی طور پر چونکہ حضرت نے حضور علیہ السلام کے گھر میں داخل ہونے کے حوالے سے اور گھر والوں کے ساتھ تعلق کے حوالے سے بات کہی, تو سرکار علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے, خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی. تم میں بہتر وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے, اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر ہوں. سرکار کا ارشاد گرامی. تو سب سے بڑی بات, اب موضوع چونکہ رمضان ہے تو کوئی بھی اللہ کا حکم ایسا نہیں ہے کہ جس کے پیچھے حکمت نہ ہو. کوئی بھی حکم, نماز ہو, روزہ ہو, زکوٰۃ ہو اور حج ہو, تو یہ جو روزے کا حکم ہے اور اس کی فرضیت کا حکم ہے, تو میں نے ابتداً عرض کیا تھا کہ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. روزے رکھو, اپنے اندر تبدیلی لاؤ, روزے رکھو, اپنے آپ کو اللہ کا تابع, اللہ کے رسول کا تابع بناؤ, اپنے اندر تبدیلی لاؤ, تاکہ یہ جو ایک مہینہ ہے اس کی خوبیاں اور اوصاف جو ہے بقیہ 11 مہینوں پر بھی امپلیمنٹ ہو, اور تمہارا پورا سال جو ہے محفوظ ہو جائے. تو مقصد یہ ہے اس پروگرام کرنے کا کہ آپ ابھی سے تیاری کریں, عزم صمیم کریں کہ انشاءاللہ ماہ رمضان میں ہم جتنی طاقت ہے, حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ عبادت اتنی کرو جتنی اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے, عبادت
اتنی کرو جتنی اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے. اللہ اکبر. قبر میں جتنی راحت چاہتے ہو اتنی محنت دنیا میں کرو. جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا حاصل کرو, یعنی بقدر ضرورت حاصل کرو. اور جنت میں جتنی آسائشیں اور مرتبے چاہتے ہو اتنی ریاضت کرو. تو یہ تمام چیزیں جو ہے ہمارے لیے بہت سنگ میل ہے کی حیثیت رکھتی ہیں, اور ہمیں اگر ہم اس پہ عمل کریں تو یقیناً ایک بندہ ہے, اچھے بندے بن جائیں گے, بندہ ہے مومن بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اسلام پر زندگی عطا فرمائے, ایمان پر موت عطا فرمائے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ سے بہرہ مند فرمائے. آنے والے مہینے کی برکتیں, رحمتیں اور مغفرتیں ہمیں نصیب فرمائیں. مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. صاحبزادہ سلمان عالم نقشبندی صاحب, صاحبزادہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ ان کے والد صاحب خود شیخ طریقت ہیں اور بہت کامل ہستی ہیں ماشاءاللہ, آپ ان کے فرزند ہیں. اور سعد وسیم جو ہے ماشاءاللہ نقشبندی, آپ بھی اسی ماشاءاللہ سلسلہ طریقت سے وابستہ ہیں. آخر میں کلام پیش کریں گے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کوئی سلیقہ نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا احسان کیوں اٹھائے, کسی کو حالات کیوں بتائے, کسی کا کسی کو حالات کیوں بتائے, تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی سب تمہارا کرم ہے آقا. عمل کی میرے اساس کیا ہے, بجز ندامت کے پاس کیا ہے, بس رہے سلامت تمہاری نسبت, رہے سلامت تمہاری نسبت. میرا تو ایک آسرا یہی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. بشیر کہیے نذیر کہیے, انہیں سراج منیر کہیے, بشیر کہیے نذیر کہیے, انہیں سراج منیر کہیے, جو سے
بسر ہے کلام ربی جو سر بسر ہے